اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے مختلف سیشنز میں بہت سارے پاور بی آئی کے ڈیش بورڈز ڈیولپ کیے. مختلف سچویشنز میں مختلف انالیسس کے تھرو کس طریقے سے ہم ویریبل کریٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو کسی گراف یا کسی چارٹ یا کسی میپ کی صورت میں ہم پریزنٹ کر دیتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ فیچر یہاں پہ یہ ہے کہ وہ ہم نے ڈیولپ تو کر لیا ہے، اب ہم نے جس کلائنٹ کے لیے یا جس رسپونڈنٹ کے لیے وہ ڈیش بورڈ ڈیولپ کیا ہے اس تک وہ ڈیش بورڈ کس فارم میں پہنچے گا. آف کورس آپ اس کو پی ڈی ایف یا کسی گراف یا کسی جے پیک کی صورت پہ، جو کہ ایک امیج کا فارمیٹ ہے، ہم وہ ڈیش بورڈ بھیج سکتے ہیں. لیکن کسی گراف یا کسی امیج کی صورت میں جب وہ ڈیش بورڈ جائے گا تو وہ کوئی انالیسس نہیں کر پائے گا. ایک تصویر تو سامنے نظر آ رہی ہوگی، لیکن اس ڈیش بورڈ کا جو اصلی مقصد ہے کہ مختلف انالیسز اس کے اوپر پرفارم ہوتے ہیں وہ کیسے ہوں گے، وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوں گے. تو کس طریقے سے ہم اپنی پروڈکٹ کو، ایک ڈیش بورڈ کو کسی دوسرے کلائنٹ کے اوپر یا کسی دوسرے اپنے دوست کے پاس کیسے بھیجیں گے. یہاں پہ یہ بہت چیز امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم ایک ڈیش بورڈ ڈیولپ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک، دو یا کچھ ڈیٹا سورسز بھی اویلیبل ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ ڈیش بورڈ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے. تو جب ہم ڈیش بورڈ کو کسی اور کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، کسی اور کو بھیجتے ہیں، تو آف کورس وہ ڈیٹا سورس یعنی وہ ڈیٹا بیسز بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اور دوسرے بندے کے پاس چلی جاتی ہیں. کس طریقے سے وہ ڈیٹا سورسز چینج ہوں گے فار ایکچوئل ڈیٹا فائلز، فار ادر ڈیٹا فائلز، کہ جب وہ اسی ڈیش بورڈ کو اسی طرح کے ایک دوسرے ڈیٹا سورسز کے اوپر ہم رن کرنا چاہیں کیسے کریں گے. یہ ساری چیزیں ہم اس سیشن میں سیکھیں گے. ہم ایک ڈیش بورڈ، ایک ہائپوتھیٹیکل ڈیش بورڈ ڈیولپ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو سیو اس فارم میں کریں گے ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں. تو آئیے کمپیوٹر کی اسکرین پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم ڈیٹا بیس کو یا ڈیش بورڈ کو ہم کس طریقے سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، یہ میں نے ایک ڈیش بورڈ ڈیولپ کیا ہے. یہ جو ڈیٹا بیس جس کے لیے یہ ڈیولپ ہوا ہے اس کا نام کسٹمر ڈی بیس ہے اور اس کے مختلف کالم میرے پاس موجود ہیں. اور یہ کچھ کنڈیشنل فارمیٹنگ میں نے کی ہوئی ہے جس میں جینڈر اور انکم اور ایج کے بارے میں انفارمیشن کی ہے اور اس کو کنڈیشنل فارمیٹنگ کے تحت میں نے کیا ہوا ہے. یہ کوئی کارڈ بھی میرے پاس موجود ہے جو کہ ابھی ہم نے پچھلے سیشنز میں سیکھا کہ یہ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے، ایوریج آف ایج کی انفارمیشن دے رہا ہے. یہ ایک اسکیٹر پلاٹ ہے اور یہ ایک فنل پلاٹ ہے، یعنی مختلف قسم کی انفارمیشن مختلف قسم کے پلاٹ سے میرے سامنے آ رہی ہیں. اور جیسا آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ ہم یہ سارے جو پلاٹس ہیں، جو گرافس ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. کہیں پہ بھی میں کسی کو فلٹر کرنا چاہوں گا، فار ایگزامپل اگر میں اس انکم کیٹیگری کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہوں مختلف گرافس میں، تو سمپل کسی ایک گراف میں اس کو کلک کرتا ہوں اور وہ باقی سارے گرافس میں اس کے مطابق جو ہے وہ چینجز آ جاتی ہیں. کسی بھی گراف کو کسی بھی ریفرنس سے میں چینج کروں تو وہ باقی سارے گرافس کو آٹومیٹیکلی چینج کر دیتا ہے. اب یہ ایک گراف میں نے ڈیولپ کر لیا ہے اور اب یہ ریڈی ہے پبلش ہونے کے لیے، ریڈی ہے جہاں پہ جس کلائنٹ کے لیے یہ بنا تھا اس کو دینے کے لیے. تو جس پروسیس کے تحت ہم اس کو کریں گے اس سیشن میں ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی ایک ڈیش بورڈ ڈیولپ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اوریجنل ڈیٹے کے اوپر ڈیولپ نہیں ہوتا، بلکہ اوریجنل ڈیٹے جیسی ڈیٹا فائل ڈیولپ ہوتی ہیں اور پھر اس کے اوپر ایک ڈیش بورڈ ڈیولپ کر لیا جاتا ہے. اوریجنل ڈیٹے کے اوپر کیوں ڈیولپ نہیں کیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوریجنل ڈیٹا کہیں ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے. تو ہم عام طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ اوریجنل ڈیٹے کی بجائے ہم اس کو ایک ٹیمپریری یا اس جیسی کسی ڈیٹا فائل کے اوپر ہم ڈیولپ کر سکیں. اچھا، جب یہ ڈیش بورڈ ڈیولپ ہو گیا تو اب ہم نے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اس کو جو ڈیٹا فائل ہے اس میں اوریجنل ڈیٹا فائل ریپلیس کرنی ہے، اور دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے، ایکسپورٹ کرنا ہے فرام دس کمپیوٹر ٹو آور کلائنٹس کمپیوٹر. یہ دو کام ہیں اور فارچونیٹلی پاور بی آئی
ہمیں بہت اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے اس کام کو کرنے میں. جو ہی ہم اس کو سیو کا بٹن پریس کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی یہ اس کی ڈیٹا فائل کو, جس بھی ڈیٹا فائل کے لیے یہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے, اور اٹیچ کرنے کے بعد اس کو ایک فائل فارمیٹ میں چینج کر دیتا ہے. جس بھی بندے کو ہم یہ ڈیش بورڈ دیں گے اس کے ساتھ یہ ڈیٹا فائل آٹومیٹیکلی اٹیچ ہو جائے گی. اور اس پرٹیکولر فارمیٹ میں ایک آپشن اور بھی موجود ہے, ایک فیسلٹی اور بھی موجود ہے کہ اگر ہم اس میں ڈیٹا فائل کو چینج کر کے اسی طرح کی, جس میں اسی طرح کے کالمز ہوں, اسی طرح کے ویریبلز ہوں, اگر اس کو اس میں ریپلیس کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ڈیش بورڈ اس چینجڈ, اس ماڈیفائڈ ڈیٹا فائل کے مطابق کنورٹ ہو جائے گا. تو لہٰذا جب بھی ہم ڈیش بورڈ ڈیولپ کریں گے تو ہم اس کو اسی فارمیٹ میں کنورٹ کریں گے جس فارمیٹ میں پاور بی آئی ہم سے ریکوائر کرتی ہے. یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے کہ ڈیش بورڈ دو جگہوں کے اوپر بہت آسانی کے ساتھ پبلش کیے جا سکتے ہیں, بھیجے جا سکتے ہیں. ایک ہمارے موبائل فون کے اوپر, موبائل فون میں بھی پاور بی آئی کی اپلیکیشن موجود ہے, لیکن اس پاور بی آئی کی اپلیکیشن میں یہ جو ساری ڈیش بورڈنگ ہم نے کی ہے, اس کو ڈیولپ کیا ہے, ڈیولپ ہم نہیں کر سکتے, ہم صرف اس کو وہاں پہ ویو کر سکتے ہیں. سملرلی ہم اپنے کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر بھی اس ڈیش بورڈ کو صرف ہم ویو کرنے کے لیے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو بھلے ہم اپنے موبائل کے اوپر دیکھیں یا اپنے کسی کمپیوٹر کے اوپر اس بنے ہوئے ڈیش ٹاپ کو, میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ہم اس ڈیش بورڈ کو ڈیولپ وہاں پہ کریں گے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیش بورڈ ڈیولپ کسی اور جگہ نہیں, کسی اور جگہ پہ ہوا ہے اور ہم صرف اس کو ویو کر رہے ہیں. اس کو دیکھنے کے لیے ہم اس کو انٹرنیٹ کے اوپر بھیجیں گے, انٹرنیٹ کے اوپر شیئر کریں گے, اور جو ہی ہم اس کو انٹرنیٹ کے اوپر شیئر کرنا چاہیں گے تاکہ ہم اس کو کہیں پہ بھی اس نیٹ کے تھرو ہم اس کو ویو کر سکے, وہاں پہ ہمیں اس پاور بی آئی ڈیسک ٹاپ کے لائسنس کی ضرورت پڑے گی. لائسنس کے بغیر ہم اس کو انٹرنیٹ کے اوپر شیئر نہیں کر سکتے. اگر ہم انٹرنیٹ کو یوز کیے بغیر اس کو صرف سیو کریں اور اس سیو فارمیٹ کو ہم کسی اور کو دے دیں جو کہ نیٹ کے اوپر یوز نہ کرنا چاہتا ہو, صرف اپنے کمپیوٹر میں یوز کرنا چاہتا ہو, تو اس کے لیے پاور بی آئی کے لائسنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم سمپل جس طرح یہ فری ورژن ہے اس کو بھی یوٹیلائز کر کے کر سکتے ہیں. تو اب ہم وہ پروسیس کرتے ہیں, وہ بٹن میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کوئی اتنے راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم سمپل فائل کے بٹن اور اس کو ایکسپورٹ کا بٹن پہ, جو ہی ہم اس کو پبلش کا بٹن پریس کریں گے تو پبلش یہ کہے گا کہ پبلش ٹو پاور بی آئی, یعنی اس کے سرور کے اوپر کلک کرنے, اور جو ہی میں یہ کروں گا تو وہ یہاں پہ مجھے کنفرم کر رہا ہے کہ اپنی چینجز کو سیو کر لیا, نے یس کہہ دیا, اور یہاں پہ پاور بی آئی فائل اور اس کی جو ایکسٹینشن ہے PBIX, یہ ایکسٹینشن ہے اس پبلشڈ ڈیش بورڈ کی جس کو ہم یوز کرتے ہیں. اس کو میں ٹیسٹ کے نام پہ لیٹ سے اس کو سیو کر دیتا ہوں, اور یہ جس بھی فولڈر میں ہم نے سیو کرنا اس میں سیو کر کے اس کو سیو کا بٹن پریس کیا, اینڈ ناؤ دس پرٹیکولر ڈیش بورڈ از ریڈی فار ایکسپورٹنگ. یہ ہم سے ای میل ایڈریس مانگ رہا ہے, جو ہی میں ای میل ایڈریس اس کو دوں گا یہ اس کو کنفرم کرے گا کہ کیا یہ میں اس کا پروپرائٹی, اس کا سبسکرائبر ہوں. اگر میں ہوں تو اس کو یوز کر لے گا اور مجھے آگے جانے کی اجازت دے گا, لیکن اگر میں پاور بی آئی کو میں نے خریدا نہیں ہوا تو یہیں پہ مجھے اس کو روک دے گا. میں آپ کو سامنے دکھاتا ہوں, یہاں پہ میں اپنا ای میل ایڈریس جو ہے جو مائکروسافٹ کا ہے وہ شیئر کرتا ہوں, اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کس قسم کا بیہیویئر پرووائڈ کرتا ہے. یہ جو ہی میں نے اس کو سیو کیا تو یہاں پہ چوز دی ورژن آف دی پاور بی آئی ڈو یو وانٹ ٹو یوز, یہ مختلف ورژنز ہیں. میں اس کو پہلے ورژن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں, اور اب یہ مجھ سے میری سائن ان کی انفارمیشن مجھ سے مانگ رہا ہے, جو کہ ظاہر ہے اس وقت میں نہیں یہاں پہ دوں گا. تو جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ اگر میں اس کو صرف سیو کروں گا تو سیو کرنا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ایک سمپل فنکشن کے تھرو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے, اس کو سیو ایز. لیکن اگر میں اس کو پبلش کرنا چاہتا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر
تو یہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پروسیس کی ہے وہ سارے پروسیس سے مجھے گزرنا پڑے گا. امید ہے کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی. اس سیشن میں آپ نے دیکھا کہ جب ہمارے پاس ایک ڈیش بورڈ موجود ہے تو ہم کس طریقے سے اس کو سیو کریں گے کہ اس کی ڈیٹا بیسز بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوں اور ہم اس کو کسی اور کلائنٹ کے پاس، اپنے کسی دوست کے پاس یا کسی اور کمپیوٹر کے اوپر ہم بھیج سکیں، ایکسپورٹ کر سکیں. امید ہے چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی.